یہ دیکھیں، آج ہم سمجھیں گے کہ ای اور جی ایچ کہاں کہاں سائلنٹ رہتے ہیں، یعنی ان کا تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں انشاءاللہ ای کا قاعدہ۔ تو ای کا قاعدہ کیا ہے؟ ای کا قاعدہ نمبر 1 پہ آپ دیکھیں، اگر ای کسی بھی لفظ کے آخر میں ہو تو وہ ای ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ ای ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ ای کسی بھی لفظ کے آخر میں، جب بھی آخر میں آئے گا تو پڑھا ہی نہیں جائے گا ای۔ جیسے مثال دیکھ لیں، کم یعنی آنا، ٹیک مانے لینا، تو کم میں ای آگے ہے، لاسٹ میں ہے، آخر میں، ٹیک میں بھی آخر میں ہے، تو ای نہیں پڑھی جائے گی، سائلنٹ رہے گی۔ جی کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی کا قاعدہ کیا ہے۔ تو جی کے قاعدے میں آپ دیکھیں، قاعدہ اگر جی کے بعد این ہو تو جی ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہو۔ جی کے بعد این ہو تو جی ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ جیسے مثال دیکھ لیتے ہیں، سائن، SIGN، تو جی این سے پہلے ہے، تو جی اگر جی کے بعد میں اگر این آ جائے تو پھر جی سائلنٹ رہتا ہے، جیسے سائن، تو جی کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح نیٹ، تو نیٹ میں بھی جی کے بعد این ہے تو جی سائلنٹ رہے گا، تو یہاں پر بھی جی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو جی کے بعد جب بھی این آئے گا تو جی کو نہیں پڑھیں گے۔ چلیں ایچ کو دیکھ لیتے ہیں، ایچ کا کیا قاعدہ ہے۔ تو ایچ کا قاعدہ یہ ہے، قاعدہ نمبر، اگر ایچ سے پہلے ڈبلو ہو تو ایچ کے بعد AEI یا YIEA ہو۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں ایچ سے پہلے کیا ہو، ڈبلو، تو ایچ سے پہلے اگر ڈبلو ہوگا تو اور پھر اس کے بعد ایچ سے پہلے ڈبلو آ گیا، پھر اس کے بعد یعنی ایچ کے بعد میں اے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر ای ہو، آئی ہو، یا پھر وائی ہو، یعنی ایچ سے پہلے ڈبلو ہو، ایچ سے پہلے ڈبلو ہو اور اس کے بعد میں AEI یا وائی ہو، تو دیکھیں ایچ ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، وٹ، تو ڈبلو کے بعد ایچ ہے، اس کے بعد اے ہے تو سائلنٹ ہوگا ایچ۔ وٹ مانے کیا۔ وین، تو وین میں ایچ سائلنٹ ہے، کیونکہ ایچ کے بعد ای ہے، اور وین مانے ہوتا ہے کب۔ اسی طرح اور دیکھیں، یہ ہے وائی، تو ڈبلو کے بعد کیا ہے، ایچ کے بعد کیا ہے، وائی، تو وائی اس کے بعد میں آئی، اس سے پہلے ایچ آیا تو یہاں پر بھی ایچ سائلنٹ رہے گا، وائی مانے ہوتا ہے کیوں۔ اور دیکھیں دوسرا وچ، تو یہ ہے وچ، تو وچ کا قاعدہ کیا ہے، وچ، ڈبلو کے بعد ایچ اور ایچ کے بعد والا ڈبلو اور اس کے بعد EAI وائی ہو تو ایچ سائلنٹ رہتا ہے، تو یہاں پر کیا آئی، تو یہاں پر بھی ایچ سائلنٹ رہے گا، وچ مانے کون سا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک اور قاعدہ دیکھ لیتے ہیں، اگر کسی لفظ میں ایچ کے بعد او یا یو میں سے کوئی ایک حرف ہو یا او یو دونوں ایک ساتھ ہوں تو ایچ اکثر سائلنٹ رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ایچ کے بعد، ایچ اس کے بعد او آ جائے، جب او آئے گا ایچ کے بعد میں یا پھر یو آ جائے، تو او یو یا پھر دونوں اکٹھے آ جائیں تو ایچ سائلنٹ ہوگا۔ جیسے اونیسٹ،
ऑनेस्ट ایماندار، تو ایچ کے بعد او ہے. اسی طرح یہ والا دیکھ لیں، یہ آپ دیکھیں تھم، سمجھ رہے ہو، یہ ہے تھم اور اس کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھا. اور دیکھیں نیچے اور یعنی گھنٹا، تو یہاں پر بھی ایچ سائلنٹ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آنر، تو یہاں او کی آواز آ رہی ہے نا، آنر، ایچ سائلنٹ یہاں پر بھی. اور ہمارے آنر عزت. تو یہ ای جی ایچ کے ہم نے سائلنٹ کے قاعدے کو پڑھا، سمجھا. یہ جان لیں کہ یہ کب کہاں کس موقع پر سائلنٹ رہتے ہیں تاکہ انگریزی پڑھنے میں دشواری نہ ہو.